السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، صدائے رمضان کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے رمضان المبارک اور صلہ رحمی۔ ہمیں روایات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں لیلۃ القدر کی اور رمضان المبارک کی بہت برکتیں اور بڑی رحمتیں بیان ہوئی ہیں، وہاں ایک یہ بات بھی ارشاد ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہ گار کو معاف کر دیں گے، لیکن کچھ گناہ گار ایسے ہیں کہ ان کی بخشش لیلۃ القدر جیسی مقدس اور مبارک رات میں بھی نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، کچھ تو ہیں شرک کرنے والا، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، والدین کا نافرمان اور ناراض کرنے والا والدین کو، اور کینہ رکھنے والا۔ ایک ہے قطع رحمی کرنے والا، یعنی صلہ رحمی کی خلاف ورزی کرنے والا۔ دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی کس کو کہا جاتا ہے، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے اور اس کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ پورا یہ تصور ہے کیا اور صلہ رحمی کس چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں حقوق بیان ہوئے ہیں، کچھ والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی میاں بیوی کے حقوق بیان ہوئے ہیں، عزیز و اقارب، اب یہ سب حقوق بیان ہوئے ہیں۔ اس میں جو اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، یہ تو الگ حقوق بیان فرمائے۔ والدین کو تو توحید کے بعد سب سے بڑا جو ایک لازمی حکم ہے وہ والدین کی فرمانبرداری اور حکم برداری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر وذی القربیٰ کا لفظ استعمال فرما کر والدین کے علاوہ قریبی رشتہ داروں اور قرابت داروں کا تذکرہ الگ سے فرمایا ہے کہ ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا جو رویہ ہے وہ رکھنا ہے، اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے تعلقات ان کے ساتھ برقرار رکھنے ہیں، ان کی ہمدردی کرنی ہے، غمگساری کرنی ہے، دلجوئی کرنی ہے، اور مختلف قسم کے احکام جو ہیں وہ ذکر ہیں۔ احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اور جا بجا رشتہ داروں کے حقوق کا اور اس انداز سے ذکر ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ہم ایک حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحم شجنۃ من الرحمن، وقال اللہ تعالی من وصلہ، وقال اللہ تبارک و تعالی من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو رحم کا مطلب ہے رشتہ، قرابت۔ رحم کا جو لفظ ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رحم کو، اس رشتہ کو خود مخاطب کر کے فرمایا، مخاطب ہو کے فرمایا اللہ رب العزت نے، من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑ کے رکھے گا، انہیں رشتہ داری جوڑ کے رکھے گا، قرابت داری کو جوڑ کے رکھے گا، میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کو قریب کروں گا۔ ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھے کاٹے گا اور قطع تعلقی کرے گا تو میں اس کو کاٹوں گا، اس کو دور کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے، حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں، اور یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں یہ الفاظ اور یہ حدیث۔ گویا جو رحم اور رشتہ ہے اور قرابت داری ہے، یہ اتنی مقدس چیز ہے اور قابل احترام چیز ہے کہ یہ لفظ ہی اللہ کے لفظ اور اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام رحمان سے یہ مشتق ہے اور رحمان سے اخذ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رشتے کو خود فرمایا کہ جس آدمی کو، جو آدمی تمہیں جوڑ کے رکھے گا، تیرا حق ادا کرے گا، سلوک رکھے گا،
تو وہ ٹھیک ہے، وہ میرے قریب ہے، میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، اپنے قریب رکھوں گا، یعنی رحمتوں کا مستحق ہوگا، میری برکتوں کا مستحق ہوگا، میری عافیتوں کا مستحق ہوگا۔ اور جو کاٹے گا تجھے، رشتے کو نہیں جوڑ کے رکھے گا، اس کے حق ادا نہیں کرے گا، تو اس کو میں دور کر دوں گا، اس کو کاٹ دوں گا، رحمتیں نہیں ہوں گی، عافیتیں نہیں ہوں گی، برکتیں نہیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، الجھنیں ہوں گی، بے سکونیاں ہوں گی، تو پھر دور کرنے کا یہی معاملہ ہے۔ تو یہ اب صلہ رحمی کا جو تعریف ہے، جو وہ ہمارے سامنے، اس کی رحم کی تعریف اور رشتہ کی تعریف ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کی برکت اب اللہ جوڑ کے رکھیں گے، اب جوڑ کے رکھیں۔ ایک حدیث سے اس کا مزید ہمیں وضاحت کے ساتھ اس کے سامنے آتا ہے، اس کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے نقش پا، اس کے تادیر باقی رہیں، یعنی اس کی زندگی تادیر رہے، اس کا چلنا پھرنا، دنیا میں رہنا اس کا تادیر قائم رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ بہت عظیم یہ الفاظ ہیں اور بہت عظیم خوشخبری ہے کہ جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ انسان کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور انسان کی عمر میں بھی برکت اور اضافہ ہوگا۔ ایک تو برکت ایک چیز اتنی ہی ہے اور اس سے فائدہ زیادہ ہو، ایک یہ چیز ہے، اور دوسرا حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ اضافہ ہے، یعنی رزق میں وسعت، ظاہر اضافہ ہی ہوگا، عمر میں تادیر قائم رکھنا اضافہ ہی ہے عمر میں، تو یہ گویا کہ عمر میں بھی برکت اور رزق میں بھی برکت اور اضافہ، یہ اضافے نصیب ہوں گے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی دو انداز سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اپنے اہل قرابت پہ خرچ کرے، اپنی کمائی سے اہل قرابت پہ خرچ کرے۔ خرچ کرنے کے دو طریقے، ایک تو وہ ضرورت مند ہوں تو ان کو جب جب ضرورت ہو تو ان کی ضرورت پوری ہو، اور ان کی خبر گیری رکھے کہ وہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہو سکتے ہیں، تو ضرورت پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مدد جاری رکھے آدمی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے اگر کمائی سے اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے تو انسان اپنے وقت اور اپنی جانی خدمات ان کے لیے پیش رکھے، اپنا وقت ان کے لیے نکالے، جانی خدمات ان کے لیے کرے، جانی طور پر ان کی بہت ساری امداد، انسان جہاں جہاں ضرورت ہو تو انسان پیش رہے، تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں انسان اپنی جان بھی لگاتا ہے صلہ رحمی میں، اور اپنا مال بھی لگاتا ہے صلہ رحمی میں، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مال میں اور رزق میں بھی برکت کا وعدہ فرمایا ہے، اور عمر جو جان ہے انسان کی، اس جان میں اور عمر میں بھی برکت اور اضافے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ صلہ رحمی کے حوالے سے کتنا عظیم حکم ہے اور اس کی برکات کیا ہے۔ یہ ہمیں اپنا فائدہ ہے۔ کون فرد ہے ایسا کہ جو یہ خواہش نہیں ہے جس کی کہ میرے رزق میں اضافہ اور برکت ہو اور میری عمر میں اضافہ اور برکت ہو؟ یہ کس کی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو؟ ظاہر ہے سارے کی خواہش ہے۔ اور پھر یہ کہ اب یہ حکم بھی ایسا واجب ہے، ایسا واجب حکم ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرے گا، جو آدمی قطع رحمی کرے گا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اب یہ رشتے اور ناطے جوڑ کے رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، تعلق داری قائم رکھنا، یہ کتنا عظیم عمل ہے، اور اگر اس کو نہیں کریں گے تو پھر اس کا کیا وبال ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بچائے۔ اور اب دیکھیے کہ صلہ رحمی کرنے کا مطلب ایک تو ہے بس جہاں ملے تو ملاقات کر لی، سلام دعا کر لی، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بس صرف غم خوشی کے حد تک انسان، یہ تو انتہائی لازمی چیز، غم خوشی کے حد تک تو انسان علیحدوں کے ساتھ جو دور کے لوگ ہوں یا جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، ان کے ساتھ بھی انسان کا ایک تعلق رہتا ہے۔
لیکن رشتہ داروں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی خبردگیری انسان رکھے، ان کا کوشش کرے انسان، جو قریبی اب بہن بھائی ہیں، اپنے بھانجے بھتیجے ہیں، اپنے ماموں خالہ ہیں، اپنے پھوپھیاں چچے تائے ہیں، یہ جو رشتے ہیں قریب کے، ان کو انسان اس انداز سے رکھے کہ رابطہ انسان کا برقرار رہے، حالات کا پتہ رہے، اور رابطہ برقرار رہنے سے حالات کا پتہ چلتا ہے، اور پھر انسان ان حالات کے مطابق انسان پھر وہ حسن سلوک پھر انسان کر سکے۔ اور ایک ایسی صورت ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا خاندان ہے، تمام خاندان ایسے ویل سیٹلڈ ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی کی ضرورت پیش نہیں آتی، نہ اس کی جانی ضرورت پیش آتی ہے، نہ مالی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن رشتے ہیں، ان رشتوں کو برقرار رکھنا بھی ایک عبادت ہے، ان رشتوں کو قائم رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس لیے رابطہ رہنا ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں ان کو اگر ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم ان کو تحفے طائف دیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں، پیار محبت کا رشتہ قائم رکھیں، کم از کم جو اللہ نے یہ رشتے پیدا فرمائے تو یہ ہمیں پتہ ہو، ہمارے رشتہ داروں کو پتہ ہو کہ یہ رشتہ داری بھی کوئی چیز ہے، اور یہ بھی اس کا بھی کوئی مقام ہے، اس والے سے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو رشتہ داری قائم رکھتے ہیں تو یہ ادلے بدلے کے تعلقات ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ صحیح ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ صحیح رہتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ہم بالکل صحیح نہیں ہوتے بلکہ تعلقات توڑ دیتے ہیں اور کوئی تعلقات رکھتے نہیں، اور اس کا جواز یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ چونکہ وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے اس لیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک حدیث ہمارے سامنے اس حوالے سے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ فرد نہیں ہے جو ادلے بدلے کے تعلقات برقرار رکھے اور قائم رکھے، بلکہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کے رشتہ توڑا جا رہا ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ تعلقات قطع کیے جا رہے ہوں، اس کے باوجود وہ جوڑ کر رکھے، وہ ان رشتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، جس حد تک ہو سکے وہ اس کی کوشش کرے۔ یہ صلہ رحمی اصل یہ ہے۔ تو بعض اوقات اور اکثر اوقات رشتہ داروں کی طرف سے یہ زیادتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حق تلفیاں ہوتی ہیں، لیکن ان حق تلفیوں کو، ان زیادتیوں کو انسان اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے بھی رشتے قائم رکھ سکتا ہے اور رکھنے چاہیے، اور تاکہ رشتے کا تقدس جو برقرار رہے، جو ہمارے اوپر حق ہے ایک وہ ادا ہوتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اگر عام اونچ نیچ جو ہو جاتی ہے درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، درگزر نہیں ہو سکتا تو انسان کسی مناسب انداز سے اس بات کا اظہار کر دے، ان کے سامنے اپنی بات رکھ دے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی زیادتی ہو گئی، بڑی زیادتی ہو، کوئی حق تلفی ہو گئی تو اس حق تلفی کے لیے انسان قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود رشتے کو برقرار رکھنا یہ صلہ رحمی ہے۔ اور یہ ہم اگر کہیں کہ یہ حکم ہے اور اتنا ضروری ہے، لیکن ہمارے فلاں رشتہ دار تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس نے یہ ظلم ہے، اس کی یہ زیادتی ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں حدیث کے وہ خوشخبریاں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ صلہ رحمی جو کرے گا اس کے عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت برکتیں عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ جو آدمی تعلقات جوڑ کے رکھے گا اس کو اللہ جوڑ کے رکھیں گے، اپنے رحمتوں میں رکھیں گے۔ یہ خوشخبریاں ویسے نہیں ہیں، یہ مشکل کام ہے، اگر تو پھر مشکل ہے، اسی لیے خوشخبریاں زیادہ ہیں اور بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو مشکل میں انسان مشکل قدم اٹھاتا ہے تو تب اجر بڑے ملتے ہیں۔ اجر تو ہمیں بڑا بڑا ملنا چاہیے، لیکن مشکل قدم نہ اٹھائیں، اپنے دل پہ پتھر نہ رکھیں، اور جو رشتہ داروں کی تلخیاں ہیں ان کو درگزر کرنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر وہ بڑے اجر بھی تو پھر ایسے نہیں ملا کرتے۔ اس لیے ہمیں بڑے اجر و ثواب چاہیے، عمر میں اضافہ چاہیے، رزق میں اضافہ چاہیے، تو پھر دل پہ پتھر رکھ کر رشتہ داروں کی غلطیوں کو، تہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ان رشتوں کو برقرار رکھیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔